اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر یہ سورت ضرور پڑھا کرو۔ یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ پاک نے غریبوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر یہ سورت ضرور پڑھا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، اور اگر آپ بالکل فاقو زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کو دن رات پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی ہے، آپ کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، تو بس آپ فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن کی سورت ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ وہ سورت ہے جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، گھر سے فاقوں کو ختم کر دیتی ہے، رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے دولت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ذات ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ سب کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اس کے خزانے بے شمار ہیں، اور اس کے خزانے اتنے بے شمار ہیں کہ اگر وہ ساری دنیا کو دے دے تو بھی اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ناظرین، ہم اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنا تعلق صرف اور صرف انسانوں سے جوڑ لیا ہے۔ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بہت خوشحال ہے، ان کی زندگی میں سکون ہے، ان کے چہرے روشن ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو چھوڑ کر غیروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پہ طرح طرح کی ٹینشنیں ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہے۔ محترم عزیز و اقارب، ہمارا آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے ہے جو مالی تنگی سے پریشان ہیں، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جن کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں۔ تو وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، سمجھیں اور بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت رحم اور کرم فرمائیں گے اور ان کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہے، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اندھیری زندگیوں میں روشنی بن کر اترتی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، جو گھروں میں برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والوں کے لیے ایسے روشن کر دیتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو محترم عزیزو، یہ قرآن وہ کلام ہے جو دنیا کے ہر دکھ کا علاج ہے، یہ وہ نعمت ہے جسے چھوڑ کر ہم نے صرف نقصان پایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت چلی جائے، دلوں سے بے چینی ختم ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، چہروں پر نور آ جائے، تو پھر اس قرآن کریم سے تعلق جوڑ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہم ہر در کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں، لیکن اس قرآن کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ہر راستہ آزما لیا، لیکن اس ایک راستے کو اپنانے سے کترا رہے ہیں، حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں اگر اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو وہ اسے نعمتیں دیتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرآن ہے، یہی نمازیں ہیں، یہی وہ احکامات ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں کا سکون ہے، روحوں کی غذا ہے، زندگی کی برکت ہے۔ اگر ہم نے اس سے رشتہ جوڑ لیا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو پھر ہر چیز میں کمی رہ جائے گی۔
آج ہم نے قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، ہم خالی اس کو چوم کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، اسے اپنے دل سے لگا کر پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کی جو طاقت ہے، جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ کے کلام میں جو تڑپ ہے، جو شفا ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں اترے گی تو پھر نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی شیطانی چیز آپ کو چھو سکے گی، نہ کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر جانا پڑے گا۔ پھر آپ کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو رشتوں کے طعنے نہیں سننے پڑیں گے، انشاءاللہ آپ خود مختار ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکلیں گے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ یقین سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، کیونکہ اللہ کا کلام بے مقصد نہیں اترا۔ یہ زندگی کا دستور ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہ کلام ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کو سنوار سکتا ہے، آپ کی زندگی کے بادلوں کو ہٹا کر روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صرف حفاظت کے لیے لٹکا رکھا ہوتا ہے، اسے سجا دیا ہے، لیکن اس کی تلاوت چھوڑ دی ہے، اسے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ محترم عزیزوں، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی جھک جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ہم پر نازل ہوا اور ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پڑھ جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو راستے دکھاتا ہے، جو زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل ٹی وی چینل سے اور انٹرنیٹ کے جادوئی نسخوں سے لینا شروع کر دیا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کو شفا بھی۔ قرآن کے ساتھ جڑنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان کے بچوں میں ادب اور اطاعت ہوتی ہے، ان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایسی روحانی طاقت ہوتی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے حالات کو سہ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن زندگی کا وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو بے سہارگی سے نکال کر سہارا دیتا ہے، انسان کو معاشرے کے طعنوں اور تنگیوں سے نکال کر عزت عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اسے اپنا رہنما بنائیں۔ محترم عزیزوں، جو شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس کے ہر کلمے میں برکت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن مجید سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ ناظرین، ہم نے اپنے گھروں میں ہر طرح کے طریقے اپنا لیے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا۔ ہم نے وظیفے کیے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم نے دعا مانگی لیکن یقین کیے بغیر، اور پھر کہتے ہیں کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو خود اللہ نے رحمت قرار دی ہے، اور اس کا پڑھنا ہی دعا ہے، اس کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے، اس کا پڑھنا ہی شفا ہے، اور اس کا سمجھ کر پڑھنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے فانی سہاروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ہم نے قرآن سے دور ہو کر جاہلوں کی باتوں پر یقین کر لیا ہے، ہم نے قرآن کی جگہ خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو اہمیت دی ہے، حالانکہ سب سے سچی بات صرف اللہ کی ہے، اور سب سے سچا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے کلام میں دکھایا گیا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے بچے فرما بردار ہوں،
ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں نماز کے ساتھ قرآن کو جوڑنا ہوگا، ہمیں ہر دن کم از کم چند آیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے، ہمیں اسے اپنی روح کی غذا بنانا ہے، ہمیں اسے فقط شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے والی کتاب نہیں بنانا بلکہ روزمرہ کی زندگی میں عمل کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے، اس کے معانی کو دل سے محسوس کریں گے تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں، ہمارے دل نرم ہوں گے، ہماری زندگی کے فیصلے بدل جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ جڑتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے دنیا کی کسی اور طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس کے ساتھ اللہ کا کرم ہو جائے وہ خود مختار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں غریب کو امیر بنا دے، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ محترم عزیزو، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جسے صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا دیا ہے۔ ہم اسے چوم کر رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر قرآن سے جڑ جائیں، اس کو دل سے پڑھیں، اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی کی ہر الجھن سلجھ سکتی ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے، ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی جادو جنات اثر نہیں کرتا، پھر اسے کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر نہیں جانا پڑتا، پھر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور رب اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، شرط صرف ایک ہے کہ اس پر پوری یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ آج ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ دن کا عظیم وقت ہے جس کی قسم خود اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے، اور وہ وقت ہے فجر کا وقت۔ ناظرین، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ کے خزانے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو یا دعا میں ہو یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو تو اس کی روحانیت ایسی بلند ہوتی ہے کہ اللہ اس کو خاص نوازتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے اس کے اعمال کو گواہی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان غافل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت عبادت میں مشغول ہو گیا تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روزی کے دروازے بند نہیں بلکہ کھلے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے اگر اخلاص سے پکاریں تو آسمان کی برکتیں زمین پر اترتی ہیں، جب غربت اور پریشانی کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اگر اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے، اسی لیے صالحین اور فجر کے وقت کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے، اور وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ جب بندہ فجر کے وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یا اس کے کسی ایک حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس کی زبان پر دعائیں رواں ہو جاتی ہیں، اور اس کے دل سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان فجر کے وقت اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، وہ رزق میں اضافہ دیکھتا ہے، وہ بے سکونی کے بجائے سکون محسوس کرتا ہے،
اس کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اس کے بچے نیک بننے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر میں لگا دیا۔ اور یہی وقت ہے جب ایک عظیم عمل اگر روزانہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جس پر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی صورت اس وقت میں پڑھ لی جائے تو وہ غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ سب بتانے سے پہلے ہمیں اس وقت کی فضیلت کو پوری طرح سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم جس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا دل بھی تیار ہو، ہمارا یقین بھی مضبوط ہو، اور یہی ہمارا آج کا سفر ہے، یہی ہمارا آج کا مقصد ہے کہ ہم خود کو اس وقت کے مطابق ڈھالیں، اس وقت کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے اندر وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ ہمارے گھر بھی روشن ہوں، ہمارے دل بھی مطمئن ہوں اور ہمارا رزق بھی بڑھتا چلا جائے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس بابرکت صورت کے بارے میں جانتے ہیں جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، قرض داروں کے قرض ختم کر دیتی ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا ہوتی ہے، بے گھروں کو گھر نصیب ہوتے ہیں، اور جو دل ٹوٹے ہوتے ہیں انہیں جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ اسے خلوص اور یقین کے ساتھ کیا جائے، مسلسل کیا جائے تو اللہ پاک ضرور نوازتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہی نماز فجر ادا کرنی ہے، آپ نے اسی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کرنی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں ہیں وہ وہیں گھر کے کسی پاک صاف کونے میں نماز ادا کریں، اور میرے بھائی بزرگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے فوراً بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور ذہن صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے، اپنے ارد گرد کے خیالات کو روکنا ہے اور پورے دھیان اور توجہ سے یہ روحانی عمل شروع کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو ہمارے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، آنکھیں بند رکھتے ہوئے، اور دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک کا تصور کرتے ہوئے، جیسے ہی آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب اور خیر و برکت کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے اللہ کریم کے 2 خاص نام پڑھنے ہیں، یا غنی یا فتاح۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ دونوں نام آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی یہ 2 عظیم نام 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، وہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، غیبی مدد اس کے لیے نازل کرتے ہیں، اور اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ فتاح ہے یعنی دروازے کھولنے والا ہے، اور اللہ غنی ہے یعنی سب سے بے نیاز دینے والا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک چھوٹی سی لیکن عظیم تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ ہے تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس کلمے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عظیم کلمے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ کی پاکی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی توحید ہے، بڑائی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، آپ روحانی طور پر مکمل تیار ہیں، تو اب آپ نے وہ بابرکت صورت پڑھنی ہے جو اس پورے عمل کا مرکز ہے۔ وہ سورۃ الکوثر ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو ہی آپ یہ صورت 21 بار مکمل کر لیں، آپ نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے ہیں ان کی بھی، اور جو انجانے میں ہوئے ہیں ان کی بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور روتے ہوئے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کو اندر سکون محسوس ہو، تو اب آخر میں وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا دوبارہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ اللہ سے مانگنا ہے جو برسوں سے خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو کام اٹکا ہوا ہے، جو قرض ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، وہ سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، یقین سے مانگیں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو محتاجوں کو غنی بنا دیتا ہے، غریبوں کو امیر کر دیتا ہے، مفلس کو باوقار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، نبی پاک پر درود سے سجتا ہے اور قرآن کی سب سے عظیم سورت پر ختم ہوتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگ جن کے دلوں میں مایوسی ہے وہ امید سے بھر جاتے ہیں، جن کے گھروں میں اندھیرے ہیں وہاں روشنی آ جاتی ہے، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل صرف دولت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور نام یا غنیّ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔